تو جناب گیمبلنگ ایپ کی تشہیر کا کیس ہے، اس میں بہت سے لوگوں سے انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، غیر قانونی پیسے سے متعلق جڑا ہوا کیس ہے، ill gotten منی کا معاملہ بھی ہے اس میں اور بہت کچھ ہے۔ تو یہ کیس کہاں تک پہنچا ہے، اس میں ضمانت ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، ہیئرنگ کیا ہوئی، جو لیٹسٹ جو ریسنٹ ہیئرنگ ہے اس کا سارا احوال لیں گے ہم۔ ہمارے لاہور کے کورسپونڈنٹ نے ہمیں جوائن کیا طارق خان صاحب نے۔ طارق مجھے بتائیے گا کہ اس کیس کی اپڈیٹ کیا ہے آپ کے پاس، ہیئرنگ جو ہوئی ہے ابھی اس کا کیا احوال ہے؟ جی یہ سعد الرحمان عرف ڈکی ہیں جنہیں جوئے کی پروموشن کیس میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں لاہور ایئرپورٹ سے جو ہے وہ گرفتار کیا تھا، جس کے بعد یہ جسمانی ریمانڈ پر این سی اے کے حوالے رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو جوڈیشل کر دیا گیا۔ انہوں نے 2 مرتبہ اپنی جو بیل ہے وہ دائر کی تھی، جوڈیشل مجسٹریٹ نے 22 ستمبر کو ان کی جو بیل ہے وہ ریجیکٹ کی۔ اس کے بعد ایڈیشنل سیشن جج کے پاس انہوں نے 2 اکتوبر 2025 کو دوبارہ بیل جو ہے وہ اپلائی کی اور وہ بھی ریجیکٹ کر دی۔ اب انہوں نے 31 اکتوبر کو جو ہے دوبارہ سے بیل جو ہے وہ دائر کی ہے اور اس بیل پر جو ہے وہ اب 3 نومبر کو نوٹسز جاری ہوئے تھے۔ جب دوبارہ اس کی سماعت 11 کو ہوئی تو جو جج ہیں فاضل جسٹس فاروق حیدر، انہوں نے اس کیس کی سماعت کرنے سے مناظرت کر لی اور یہ کیس جو ہے اب فائل دوبارہ چیف جسٹس کو ارسال کر دی گئی ہے۔ اب دوبارہ سے کسی نئی بینچ میں اس کی سماعت ہوگی۔ تو اس حوالے سے ان کو جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو چالان ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اور اب ان کے حوالے سے گواہیاں جو ہیں وہ بھی ہوں گی۔ تو جو بیل انہوں نے دائر کی تھی اس میں انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ جو این سی سی آئی ہے انہوں نے ایئرپورٹ سے انہیں گرفتار کیا اور ان کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ لیا۔ اس کے علاوہ ان پر جو الزام لگایا گیا ہے جو اے ایپ کی پروموشن کی اس میں وہ ملوث نہیں ہے، ان کی فیملی کو بھی اس میں ملوث کیا گیا کیونکہ ان کی اہلیہ جو ہیں ان کو بھی زیر تفتیش رکھا گیا اور ان کے خلاف انہوں نے بھی بیل قرار رکھی تھی، لیکن جس دن انہوں نے اب ان کو جو بیل ہے انہوں نے واپس لے لی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ این سی سی آئی نے جو ہمارے تو طارق جج نے ہیئرنگ نہیں انہوں نے کینسل کر دی، سنا نہیں کیس کو، وہ تھوڑا مجھے پلیز ذرا ایکسپلین کیجئے گا اور کیوں کیا انہوں نے ایسا، کیوں کیا انہوں نے، وجہ کیا تھی؟ فاروق حیدر نے ذرا اس حوالے سے جو ہے وہ کیس کی سماعت کی، جیسے کہ اس کی سماعت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان کی کچھ ذاتی وجوہات ہیں جس کی بنا پر اور وہ کیس جو ہے وہ نہیں سننا چاہتے، لہٰذا وہ تو ذاتی وجوہات ہو گئی۔ اچھا مجھے بتائیں کہ صرف یہ مختصراً بتا دیجیے گا کہ یہ کیا چارج کیا لگے ہیں ان کے اوپر اور ان سے کوئی لیڈ کہیں اور بھی مل رہی ہے، کچھ اور لوگوں کو بھی انویسٹیگیٹ کیا ہے؟ جی اس میں انہوں نے جو موقف اختیار کیا اس میں انہوں نے کہا کہ 2 ہمراہی ملزم ہیں ان کے، ایک کا نوان سبحان شریف ہے اور ایک اور ہیں جن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو جو ہے وہ بیل مل چکی ہے لیکن ان کی بیل جو ہے وہ کنفرم نہیں ہو رہی اور ان کی جو وائف ہیں عروب جتوئی انہوں نے بھی این سی سی آئی کے خلاف جو ہے وہ ایک درخواست دائر کی تھی جس کے حوالے سے اگر آپ کو علم میں ہو کہ این سی سی آئی کے 7 ممبران جو ہیں ہائی رینک کے ڈائریکٹر لیول کے وہ تمام کے تمام گرفتار ہو گئے تھے۔ جی بالکل ایسے یہ تحقیقات ہو رہی ہیں، انویسٹیگیشن پر نظر رکھیے آپ طارق، آپ سے مزید بھی وقت اپڈیٹس لیتے رہیں گے، بہت شکریہ آپ کا۔ انفیکشن ڈیزیز اسپتال ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر ان کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ایک لڑکی کورنگی سے اس کا تعلق ہے، 19 سال لڑکی، ڈینگی بخار ہوا اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے ساتھ 26 ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں ابھی تک ڈینگی اموات جو ہے۔ یہ کوئی بہت اگریسو اس کا آئی تھنک ویریئنٹ تھا آف ڈینگی کہ بچی ایک دن جو بیمار ہوئی ہے پہلے دن ہی اس کی ڈیتھ ہوگی، تو یہ ایسا کیا ہوا؟ کیونکہ اب تو یہ ٹریٹ ہو رہی ہے کنڈیشن، بہت سارے پیشنٹس ہیں جو صحت یاب ہو کے گھر واپس جا رہے ہیں۔ بالکل ایسے تو یہ کون سا ٹائپ تھا آف ڈینگی جو کہ اتنا لیتھل تھا؟ ہاں کتنا بڑا یہ خطرہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر نمونیا کی بھی ہم بات کریں گے، یہ بھی بچوں میں انفینٹس میں بہت زیادہ ظاہر ہے، موسم چینج ہوتا ہے، سردی کی وجہ سے ٹھنڈ لگ جاتی ہے اور پھر یہ سارا۔ تو ہم بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عرفان صدیقی نے جو کہ ایمرجنسی ہیڈ ہے جناح ہاسپٹل کے۔ ڈاکٹر عرفان صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ یہ مجھے بتائیں ڈینگی کا تو خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کراچی میں بھی، حیدرآباد میں بھی اور اندرون سندھ بھی، تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ آگے یہ مزید اسپتالوں پہ رش بڑھے گا اور کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ جی السلام علیکم، تھینک یو۔ اچھا ڈینگی جو ہے اس کے اندر ابھی جو ہم نے اپنے ہاسپٹل کے اندر آبزرو کیا ہے
تو اسٹیٹک ہو گیا, ابھی اتنا سچ بڑھ نہیں رہا لیکن اسٹیٹک ہو گیا. دوسرا جو اچھی چیز یہ ہے کہ سیویرٹی کے اندر بھی کمی آئی ہے ہمارے پاس. جب سے لوگوں نے پریکاشنز لینا اسٹارٹ کیے, میڈیا نے اویئرنیس دینا شروع کی ہے, نو ڈاؤٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے 15 to 20%, لیکن اس کے اندر اب اسٹیٹک ہو گیا. دیٹ از اے گڈ سائن کہ اب اور اس کے اندر انکریز نہیں آ رہا. ہمارے پاس اگر 200 پیشنٹ آ رہے تھے فیور کے اور ہم ان کو ڈائگنوز کر رہے تھے ڈینگی کے ٹیسٹ کی, تو اس میں سے 50 پیشنٹ ڈینگی پازیٹیو آ رہے تھے. لیکن اب جو ہے وہ 30, 20, 25 ان بٹوین پیشنٹس آ رہے ہمارے پاس, اور پیشنٹس آ کے بتا رہے کہ ہم نے جو ہے پریکاشنز لینا اسٹارٹ کیے ہیں اپنی سراؤنڈنگز میں, اپنے تحت آپ اسپریز کرنا اسٹارٹ کیے ہیں, نیٹس لگانا اسٹارٹ کیے, گندا پانی کی جو صفائی ہے وہ جو ہے اپنے تحت جو ہے ہم نے صاف کرنا اسٹارٹ کیا ہے, کیونکہ ڈینگی کا ایک بہت بڑا سرج بڑھ گیا تھا. اس کے اندر ہر چوتھا پیشنٹ جو بخار والا تھا اس کو ڈینگی کے سمٹم سے, اور پلیٹیلیٹ جب کرواتے تھے تو 50,000 سے کم آتے تھے. تو ایک اسٹیٹک ہو گیا ہے, کم نہیں ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ سیویرٹی بھی کم ہو گئی ہے ڈینگی کی. جی لیکن ڈاکٹر صاحب پھر یہ جو بچی کی جو ڈیتھ ہوئی ہے بڑی افسوسناک بات ہے, تو اس میں ایسا آپ کو کیا کنڈیشن اس کی پتہ ہے کہ تھی کہ جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوگی, اینڈ فرسٹ ڈے ہی یا لیٹ لایا گیا یا اس کا کوئی اور ہیلتھ کنڈیشن اور اکتوبر سے اس اکتوبر کے مہینے 26 لوگ بالکل, اور یہ کوئی خاص ویریئنٹ ہے آف ڈینگی جو کہ بہت ہی فیٹل ہے؟ دیکھیں ڈینگی کا یہی ہے کہ ڈینگی کی ویکسین نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک بات سمجھانا چلوں, اگر آپ کو ڈینگی ہوتا ہے تو ڈینگی کے کوئی 50 سے زیادہ ویریئنٹس ہوتے ہیں. آپ کی امیونٹی جو ہے, اگر آپ کو ڈینگی ہوا ہے تو ایک ویریئنٹ سے آپ امیونائز ہو جاتے ہیں, لیکن جو ویریئنٹس ہیں ان کے وہ 50 ابو ویریئنٹس ہیں. اب یہ ہے کہ بچی کے اندر ایک تو امیونو سپریسو ڈیزیزز بھی ہوتی ہیں, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے تحت آپ بہت دیر تک فیور کو اگنور کرنا, تب تک کیا ہوتا ہے کہ پلیٹیلیٹس بہت کم ہو جاتے ہیں, پریکاشنز نہیں لینا. اب دیکھیں ڈینگی, میں ایک مینلی آپ کو اگزامپل دوں, اگر آپ کو بخار ہو رہا ہے تو آپ جلدی آئے اور ہاسپٹل کی طرف رخ کریں تاکہ ڈینگی کا ٹیسٹ کروا کے اور آپ کی ہائیڈریشن بہتر کریں. ٹائملی اگر ہائیڈریشن نہیں ہوتی ہے تو پیشنٹ جو ہے وہ ڈینگی شاک میں چلا جاتا ہے. انٹرنل بلیڈنگ, چھوٹی چھوٹی جو ویسلز ہوتی ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے, اور پلیٹیلیٹس کا کم ہونے کا مقصد یہ کہ وہ جو بلیڈنگ اسٹاپیج ہے کہیں بھی باڈی سے وہ اب رک نہیں سکتی. اس کے لیے وجہ سے ڈینگی شاک میں جب پیشنٹ چلا جاتا ہے تو وہ irreversible چلا جاتا ہے. اب ایسے پیشنٹ کو ہم وینٹ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ جہاں جہاں اس کو ٹیوب لگے گا یا ایسا انجیکشن لگے گا وہاں سے اس کو بلیڈنگ اسٹارٹ ہو جائے گی. تو ڈیلے کرنا یا غیر ذمہ داری شو کرنا, جب آپ کے پاس سرجری کے ہاسپٹلز ہے, آپ کو فیور ہو رہا ہے